السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ آج پھر ہم سلسلہ اپنا تیسرے ایپیسوڈ میں شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح بات کی گئی تھی عرب کے حالات کے بارے میں. لیکن میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، میں وہیں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تب انہوں نے دعا کری تھی کہ یا اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس نسل میں سے بھی ایک نبی دے، کیونکہ ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا تو علم تھا یا بشارت ہو گئی تھی کہ ان کی دوسری طرف سے، یعنی کہ جو دوسری وائف ہیں اس کی طرف سے اسحاق اور یعقوب اور دوسرے جو نبی آئے ہیں، بہت سارے نبی، عیسیٰ، اور وہ سارے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری طرف سے تھے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کسی نبی نے نہیں آنا تھا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے بھی جو ہے وہ نبی دیں. اور اسی حوالے سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں یا صحیح بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کی اس دعا کا جو ہے وہ رسپانس ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری اور مجھے جو ہے وہ حضرت اسماعیل میں سے نبی بنا کے بھیجا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کا ایکچولی میں اتنی تفصیل ہے کہ میں اس کو کم سے کم کر کے بتانے کی کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا ایک دماغ میں چیزیں بیٹھ جائیں. تو ایکچولی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دو، پھر آپ سمجھ لیں کہ دو جگہ ڈویژنز ہو گئیں. ایک ہو گئے قحطانیز اور ایک ہو گئے عدنانیز. ٹھیک ہے، تو جو قحطانیز تھے، ہم عدنانیز کی بات کرتے ہیں، تو جو عدنان یعنی کہ عدنان کی آگے ایک نسل شروع ہوئی اور اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. عدنان سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 21 لوگوں کا سلسلہ رہا یا 21 جنریشنز آئیں. تو اور ان کا ہمیں پکا جیسے کتابوں میں ہے اور سارے علماء اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد جو چیزیں پھر ہمیں جو ان کی پرانے سے پرانے جو قریب سے قریب نسل کے ان کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ بہت بریفلی تھوڑی چیزیں جو کہ کتابوں میں ملتی ہیں اس کا میں ذکر کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب ایٹ لیسٹ 6 لوگوں تک کے میں تھوڑا سا نام لے لیتی ہوں اور پھر ان پہ بات کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد عبداللہ، اس کے بعد پھر ان کے والد یا ان کے دادا عبد المطلب، اس کے بعد ہاشم، اس کے بعد عبد المناف، اس کے بعد قصی. ٹھیک ہے، تو بات ہم شروع کرتے ہیں قصی سے. ایکچولی جو مکہ تھا اس میں سب سے اس زمانے میں اس وقت صرف قریش نہیں تھا وہاں پہ. یہ جو قصی تھے انہوں نے وہاں پہ 2 یا 3 بڑے کام اس طرح کیے کہ جیسے کہ نمبر 1 یہ کہ قریش کو واپس مکہ میں جو ہے جمع کیا. یعنی کہ اس سے پہلے قریش ادھر ادھر نکل چکے تھے، جنگیں وغیرہ ہوئیں، تو مطلب وہ مکہ ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا ایک طرح کہہ لیں. تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن خیر پھر یہ ہی ایک طرح سے جو قریش کو بنانے والے تھے یا قریش کے جو اسٹار تھے کہہ لیں کہ وہ قصی تھے، جنہوں نے واپس سے جو ہے بلایا. اور پھر اس وجہ سے قریش کو طاقت ملی ان کی وجہ سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر وہ سلسلہ بڑھایا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دارالندوہ جو ہے وہ بنایا. اور دارالندوہ پھر بعد میں بھی پھر وہ ایک جو ہے انسٹیٹیوشن کہہ لیں یا پارلیمنٹ کہہ لیں جہاں پہ سارے مین فیصلے ہوتے تھے. ایک میٹنگ پوائنٹ ساری بڑے فیصلوں کے لیے رکھا گیا. اس سے پہلے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں اس طرح کی چیز کی جائے. تو دارالندوہ انہوں نے بنایا. اور تیسری بڑی جو چیز انہوں نے کری کہ جو مکہ کی رسپانسبلٹیز تھیں وہ سب میں شیئر کری. یعنی کہ چابی کی ذمہ داری کسی کو دی، حج پہ جو لوگ آئیں گے، عمرے پہ جو لوگ آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ایک کو دیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے پانی کا ارینجمنٹ ایک کو دیا گیا. اس زمانے میں زمزم ختم ہو چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً، کیونکہ اس زمانے میں کیلنڈر یا وہ تو تھا نہیں، وہ تو سب بعد میں ہجرت کے بعد تو کیلنڈر بننا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے. تو اس سے پہلے جو ہے
اسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو بڑے بڑے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے جو اسٹیمیشن کری ہے اس کے حساب سے 570 ایئرس کا ڈفرینس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ کے درمیان. لیکن خیر زمزم جو ہے وہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمزم نہیں تھا، اور زمزم کا کنواں جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے پھر حضرت عیسیٰ کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا. اور اس کی بھی خیر پھر بہت الگ الگ وجوہات ہیں کہ ان لوگوں کا ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا، وہاں پہ اتنی بت پرستی اور جو چیزیں ہو رہی تھیں اس کی وجہ سے بھی، اور یہ خود قریش کی وہ جو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے اور قریش کو جو نکال دیا گیا تھا اس زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا. خیر تو اس زمانے میں زمزم نہیں تھا. اس کے بعد پھر قصی کے بیٹے پھر عبد المناف، جو کہ تو ایک طرح کہنا ہے قصی جو تھے انہوں نے پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بنا دیا. اس کے بعد عبد المناف تھے. عبد المناف کے بارے میں تو اتنا نہیں پتہ چلتا، لیکن اس کے بعد جو تھے ہاشم. وہ جو ہاشم تھے انہوں نے جو ہے اسی لیے قبیلے کا بھی نام ہے نا بنو ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے تو وہ انہی کے نام پر ہے کہ بنو ہاشم سے تھے. اچھا انہوں نے شادی کری تھی یثرب میں. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب. اور جو ہاشم تھے وہ بہت زیادہ ان کا اپنا ریئل نام عمر تھا. ہاشم ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ کھلے ہاتھ کے تھے یا بہت مہمان نواز تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کبھی بھی کھانا اکیلے بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، اور مطلب کسی نہ کسی کو شامل کر لیا کرتے تھے. اور جو سب سے بڑا کام ہاشم نے کیا جس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بھی بڑے تھے ان سے ایک کچھ نہ کچھ ایسے کام کرایا جس کی وجہ سے قریش میں ان کا ایک اپنا ہی اعلیٰ مقام تھا، اور یہ سب بہت نوبل تھے، یعنی کہ اعلیٰ نسب کے لوگ تھے. تو سب سے بڑا کام جو ہاشم نے کیا وہ یہ کیا کہ کیونکہ بہت زیادہ قحط سالی تھی اس زمانے میں اور بہت برا حال تھا، مکہ میں کوئی بزنس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی جو ہے نا قبر خود ہی کھودتے تھے، کیونکہ سب کا ایک جیسا حال تھا، اتنا برا حال تھا کہ بس اب موت آئے تو ہم جو ہے مطلب اس میں گر جائیں، کیونکہ کوئی دوسرا تو نہیں کھود سکے گا کیونکہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو حضرت یہ جو ہاشم تھے ان کو لگا کہ بس اب تو یہ بہت ہی ہو گیا اور اس چیز کا کوئی حل نکالنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے تجارت کریں، یعنی کہ سمر میں ایک کیراوان بھیجیں، کیونکہ مارکیٹ تو ہمارے پاس ہے، لوگ مکہ سے جو ہے مکہ آتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے، تو مارکیٹ تو آلریڈی اویلیبل ہے. تو اس کو کیوں نہ جو ہے وہ اس طرح کیا جائے کہ ہم سمر میں جائیں یمن کی طرف، وہاں تجارت کریں اور وہاں سے سامان لے کر آئیں اور ادھر سے جو ہے یہاں بیچیں اور ایک ایک دم بزنس بلڈ کریں. اور اسی طرح ونٹر میں سردیوں میں جائیں شام کی طرف، یعنی کہ 2 سلسلے کیراوانس کے نکالے کہ ایک گرمیوں میں یمن کی طرف تجارت کے لیے یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر سردیوں میں سیریا کی طرف. اور یہی ایکچولی اگر آپ لوگ وہ پڑھیں لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ جو رحلۃ الشتاء والصیف ہے وہ یہی ہے بزنس ان کا، جو سردی اور گرمی کا جو یہ کیراوانز ان کے جاتے تھے، جو ان کا پورا بزنس ہوتا تھا، سارے لوگ اس میں انویسٹ کرتے تھے اور سالانہ جو ہے یہ 2 چکر لگتے تھے جس سے پورا ان کا بزنس چلتا تھا. اور اب میں کہوں گی آپ لوگ پلیز جو ہے اس کی تفسیر دیکھیں، یا میں کوشش کروں گی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ڈالوں گی تو وہ بھی جب لگے ہے وہ بچوں کی لیکن بہت اچھی ہے، تو وہ دیکھیں تو اس سورہ کا بھی مطلب اور پس منظر سمجھ آئے گا. تو رحلۃ الشتاء والصیف یہ والا جو کام کیا تھا یہ ہاشم نے کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اوبیسلی پھر ایک رتبہ آپ کا اوپر ہو جاتا ہے جب آپ ایک وہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر تو اور ہاشم اور پھر جس طرح جب جو قبیلوں میں جو رسپانسبلٹیز شیئر کی گئی تھیں قصی نے، وہ پھر ہاشم کے ذمے جو تھا وہ یہ تھا کہ حجاج کو کھانا کھلانا، یہ والی ذمہ داری پھر ان کے پاس آئی تھی، یعنی کہ وہ پھر کنٹینیو رہا تھا ان کے پاس، جو کہ پھر آگے عبد المطلب میں اور پھر باقیوں میں
ہوئی. پھر جب حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور اب ہاشم کی اولاد. اور عبد المطلب جو تھے ان کا اوریجنل نام تھا شیبہ. ان کا نام تھا شیبہ. شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں کو نا. تو ان کے شاید بچپن میں جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا کیونکہ ان کے شاید سفید بال تھے. تو حضرت ہاشم کے بھائی مطلب ان کا نام تھا. مطلب کو خبر ہوئی کہ ان کے بھائی کا بیٹا یعنی کہ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا ہے. وہ گئے وہاں سے اور خیر والدہ سے ان کی جو ہے پوچھ پاچھ کے اس کو لے کر آ گئے. مطلب پہلے ان کی والدہ نے شاید نہیں ان کو جانے دیا، لیکن بعد میں انہوں نے اجازت لی اور پھر وہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. جب وہ مکہ لے کر آئے شیبہ کو تو سب کو لگا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں اور سب نے ان کو بولا عبد المطلب. تو ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی کہ مطلب کا غلام یا مطلب کا جو ہے عبد. تو وہاں سے پھر جو ایکچولی جو شیبہ تھے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. اور پھر عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے تین واقعات اس طرح کے ہوئے جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے. خیر، عبد المطلب کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ زمزم کا کنواں وہ کھود رہے ہیں اور زمزم کا لوکیشن بتائی. تو مطلب شاید 2 دفعہ 3 دفعہ اس طرح کر کے خواب آئے اور وہ پھر اپنے بیٹے کو لے کے، ان کے بڑے بیٹے میرا خیال ہے حارث، ان کو لے کے وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو بھی لوکیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بھائی بتوں کے بیچ میں ادھر ادھر جا کے جو بھی ہے وہاں پہ انہوں نے کھدائی شروع کری. تو وہاں پہ زمزم کا کنواں نکل آیا. اور پھر انہوں نے جیسے قریش کو پتہ چلا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑی پاور آ گئی، آپ کے پاس پانی نکل آیا، تو قریش آ گئے کہ نہیں اس کے تو حصے دار ہم بھی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کرایا ہے. تو اس کا مطلب اوبیسلی ایسا نہیں کہ وہ پانی نہیں شیئر کرنے والے تھے یا کچھ اس طرح، لیکن یہ کہ نہیں اس کا ویسے ہولڈ میرے پاس رہے گا. تو خیر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ طے پایا کہ ان کے پاس کوئی فارچیون ٹیلر تھی کسی اور علاقے میں، کوئی عورت، اس کے پاس جانے کا فیصلہ پایا کہ وہاں جاتے ہیں اور جا کے اس سے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لوگ نکلے راستے میں. تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے دعا بھی کری کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے 10 بیٹے دے تو میں اپنے ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی دوں گا. تو خیر، اور وہاں سے خیر وہ چل دیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ راستے میں کچھ اس طرح کے حالات ہوئے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ مطلب یہ کہ راستے میں شاید لاسٹ ہو گئے وہ لوگ، کیونکہ الگ الگ کہانیاں ہیں، کتاب میں کچھ لکھا ہے اور لیکچر میں کچھ ہے. تو راستے میں وہ لوگ لاسٹ ہو گئے اور پھر یہ ہوا کہ سب کو ہوا کہ بھائی اپنی اپنی قبریں کھود لو، کیونکہ اب تو نہ پانی ہے نہ کھانے کو ہے، کھو گئے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے جہاں پہ کھدائی شروع کری وہاں بھی پانی نکل آیا. تو اس طرح کے کچھ میریکلز ان کے ساتھ ہوئے. تو قریش والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں اب اس کی ذمہ داری دیتے ہیں، یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم جو ہے تم سے مطالبہ نہیں کرتا. تو یعنی کہ جو زمزم کا جو پورا سلسلہ تھا وہ پھر ان کے پاس چلا گیا، یعنی کہ اس کا پورا اقتدار. اس کے بعد ایک واقعہ جو سورہ فیل کا جو واقعہ ہے، ہاتھیوں کا جو واقعہ ہے، وہ بھی حضرت ابو مطلب کے دور میں آیا. اور وہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے وہ. تو ہوا یہ کہ ابراہا تھا حبشی، یمن کا گورنر جنرل تھا. اس نے وہاں پہ ایک شیشے کا بہت ہی خوبصورت تھا، کیونکہ اس زمانے کا یہ اسٹرکچر نہیں تھا، مطلب ڈفرینٹ تھا. شیشے کی بلڈنگیں اب ہوتی ہیں، اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. تو اس نے خیر ایکسٹرا آرڈنری کچھ زبردست قسم کا کعبہ بنایا اور اس نے دیکھا کہ بھئی ساری مارکیٹ تو وہاں جاتی ہے بزنس، اور اس وجہ سے سوچتے ہوئے کہ کیوں نہ میں ان لوگوں کا رخ ادھر کر لوں، تو یہ ہمارے ملک میں آئیں اور یہ اور وہ، تو یہ مطلب میں نے یہ بنا لیا کعبہ، ابھی آ کے یہاں کا طواف کریں. تو ہوا یہ کہ وہاں سے کوئی قریش کا کوئی بندہ وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے کہ ریپلیسمنٹ بنا رہا ہے.
تو اس نے وہاں پہ اپنی جو ہے رات کے وقت اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی کہ اس کو ٹوائلٹ جانا ہوگا اور اس نے وہ اس جگہ پہ وہ والا کام کر لیا۔ جب یہ بات ابراہہ کو پتہ چلی تو اس کو تو بہت ہی برا لگا۔ اس نے کہا کہ بس اب تو میں جو ہے جو بیت اللہ ہے اس کو میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ یعنی کہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے وہ نکل گیا۔ اس کے پاس ہاتھی تھے کیونکہ وہ افریقن تھا اور ہاتھیوں کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے مطلب یہ کہ ان لوگوں کو ہی اس کو سنبھالنا آتا ہے، تو وہ ہاتھی تقریباً کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 8 ہاتھی تھے اور کچھ میں آتا ہے کہ 20 تھے، اور جو ہاتھیوں کا جو مین چیف تھا یعنی کہ جو مین ان کا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ تو وہ ہاتھیوں کے ان سلسلے کو لے کے نکلا اور مکہ سے کچھ جگہ پہلے جا کے وہاں پہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ہاتھی کو وہ جو ہے مطلب ہاتھی ایک جگہ آ کے رک گیا۔ اب اگر اس کو دوسری ڈائریکشنز میں لے کے جائیں تو وہ ادھر جا رہا ہے، لیکن وہ اس آگے مکہ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابابیل کا چڑیوں یہ جو ہوتا ہے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا، اور جو کہ جن کے پاس جہنم کے پتھر تھے اور وہ پھینکتے تھے تو میلٹ ہونے لگ جاتی تھی اسکن، اور جو باڈی ہے وہ میلٹ ہونے لگ گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کنکریاں جہنم کی کنکریاں وہ پھینکتی تھی، اور ہاتھی اور جو بھی سارا جو وہاں ہاتھی تھے وہ سب وہاں پہ وہ مر گئے۔ اور ابراہہ کو بھی مطلب اس سے کافی جو ہے وہ چوٹیں لگیں، لیکن وہ واپسی میں جاتے ہوئے اپنے گھر پہنچنے سے کچھ فاصلے پہ وہ بھی مر گیا۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے وہ عبد المطلب کے جو ہے دور میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مطلب کو 10 بیٹے دے دیے حارث اور الگ الگ وائف سے۔ تو جو ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو چچا تھے وہ حارث، زبیر، ابو طالب، حمزہ، ابو لہب اور عباس، یہ یعنی کہ ٹوٹل ان کے جو ہے 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں حضرت عبد المطلب کے۔ لیکن بہت سے لوگ یا بہت سے جو ان کے تایا کہہ لیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی یا پھر ان کی وحی آنے سے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ لیکن حضرت ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں جو ہے وہ سگے بھائی تھے۔ اسی طرح سے حمزہ اور عاتقہ نہیں، حضرت حمزہ اور ایک اور ان کی بہن تھیں، وہ ان کا بھی سیرہ میں ذکر ہے، میں نام میرے دماغ سے نکل گیا، صفیہ، صحیح، حمزہ اور صفیہ یہ دونوں جو ہے وہ سگے بہن بھائی تھے۔ ابو لہب جس ان کی وائف سے تھا ان کے اور کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ایک جسٹ تھوڑی سی پکچر دینے کے لیے کہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان میں حارث اور زبیر وہ تو بڑے تھے، ان کا تو ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ ابو طالب اور عبداللہ جو تھے وہ سگے بھائی تھے، اسی لیے حضرت ابو مطلب کی وفات کے بعد ذمہ داری ابو طالب کو گئی تھی کیونکہ وہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت حمزہ اور جو ہے صفیہ وہ سگے بہن بھائی تھے، اور عباس بھی ایک ان کے چچا تھے جن کے پھر ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو عاتقہ تھیں، ایک اور پھپھو تھیں عاتقہ اور امیمہ جو تھیں ان کی بیٹی جو تھیں زینب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھیں۔ تو یہ چھوٹا سا وہ دے رہی ہوں آئیڈیا آگے کے لیے، لیکن انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یہ رشتے زیادہ بہتر سے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خیر یہ سلسلہ تھا، اور اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، اور جب سارے ان کے بیٹے 10 بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنا وعدہ جو تھا کیا تھا، انہوں نے کہا اس کو پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ تو قریش والوں نے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو منتخب کیا کہ مجھے جو ہے حضرت عبداللہ کو اب قربان اللہ کی راہ میں کرنا پڑے گا، لیکن اس میں سارے قریش والے آ گئے کہ نہیں
یہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یہ اور وہ. تو خیر پھر فیصلہ پایا کہ ٹھیک ہے کسی کے پاس جا کے فیصلہ کیا جائے. اور اور اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ہے پھر خیر وہاں پہ جا کے فیصلہ پایا کہ جو ہے 100 کیملز 100 اونٹوں کی قربانی دی جائے گی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے. تو خیر وہ فیصلہ طے پایا اور پھر 100 اونٹ کی قربانی دی گئی. اور وہی چیز جو ہے آج تک کے امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ناحق یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو بلڈ منی جس کو کہا جاتا ہے قصاص پتہ نہیں بلڈ منی جو ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ناحق قتل ہو جاتا ہے تو اس کا پھر بلڈ منی اس حساب سے ہی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے 100 اونٹوں کے برابر. اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ جو تھے وہ ان کے بارے میں ہمیں انفارچونیٹلی بہت ہی کم معلومات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں یا جو کتابیں جو بھی لکھی گئی ہیں اس میں مکہ کا دور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تقریباً کتنی عمر تھی ان کی لیکن بہت کم ہمیں معلومات ملتی ہے اس کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر خیر ان کی شادی ہو گئی. حضرت ابو مطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی حضرت آمنہ سے. حضرت آمنہ جو ہے وہ بنو زہرہ کی تھیں, وہ بھی ایک قریش کا قبیلہ تھا. یہ چھوٹے چھوٹے قریش کے قبیلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ ہم بنو ہاشم سے تھے اور ان کی امی جو تھیں وہ بنو زہرہ سے تھیں. خیر اس کے بعد پھر حضرت ان کی شادی کو کچھ مہینے ہی شاید ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب نے ان کو جو ہے وہ سیریا بھیج دیا. وہ جو کاروان جاتا تھا سالانہ 6 مہینے کے فاصلے سے جو بزنس ٹرپ ہوتا تھا اس میں وہ سیریا چلے گئے. اور وہیں پہ پھر واپسی میں وہ وہاں سے جب آ رہے تھے ان کی مدینہ میں طبیعت خراب ہوئی اور ان کا مدینہ سے قریب کوئی جگہ ہے ادھر ان کا پھر انتقال ہو گیا اور پھر ان کو وہیں پہ دفنا دیا گیا. اور یعنی کہ ان کو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی وائف کی پریگننسی کا. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈیشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو انہوں نے سجدہ کیا, انہوں نے آسمان کی طرف جو ہے اشارہ کیا اور یہ کیا وہ کیا. اور ایکچولی یہ اتنا جو ہے وہ سینس نہیں کرتی ہیں باتیں کیونکہ مطلب حضرت بی بی آمنہ جو ہے جب بچہ پیدا کر رہی تھی تو مطلب کون کمرے میں موجود ہوتا ہے. اور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کی زندگی ہے اس قدر مختصر ہے ہمیں معلومات اس بارے میں کہ جیسے جیسے آگے ہم مدینہ کی زندگی کو ہم شروع کریں گے آپ دیکھیں کہ اس سے 4 یا 5 گنا زیادہ انفارمیشن ہمیں وہاں کے بارے میں ہے کیونکہ تو پھر اسلام کے بعد سے ایکچولی ساری چیزوں کی ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوئی ہے. تو خیر لیکن بس ہم نے بچپن میں جو بہت ساری چیزیں سنی ہیں. ہاں تو انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ بہت کنٹروورشل ہے. جو علماء ہیں جو فقہاء ہیں وہ سب اس بات پہ جو میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جو ڈیٹس دی جاتی ہیں جو بہت 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 پرانے زمانے سے جو ملتی ہیں وہ زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ 2 ربیع الاول ہے, مہینہ ربیع الاول ہے, لیکن تاریخ یا تو 2 ہے 8 ہے یا 10 ہے. اس پہ بہت سارے لوگوں کا ہے. لیکن بڑے مزے کی ہسٹری میں جو ہے آج جب سن رہی تھی اور میں نے جو ریسرچ کری تو بہت زبردست چیزیں پتہ چلی مجھے کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایکچولی ہمارے زمانے میں دیکھا جائے تو عرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ تاریخ پیدائش جو ہے وہ رکھی جائے اور منائی جائے. ایون ہمارے ہی اپنے زمانے میں دیکھیں ہمیں اپنے دادا یا نانا یا پڑ دادا پڑ نانا کی نہیں ہے, یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, ان کے یہاں تو بہت زیادہ اس چیز کا منایا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ ٹریک رکھتے ہیں کہ کس کی کون سی سالگرہ تھی اور کون سا سال تھا. تو یہ ایکچولی وہیں سے چیز آئی ہے شاید. لیکن خیر تو پھر 12 ربیع الاول کہاں سے آیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن کیوں ہم لوگ اتنے اس سے مناتے ہیں اور یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا.
تو ہوا یہ کہ جو کتابوں میں ملتا ہے بہت زبردست اس کی ہسٹری مجھے آج پتہ چلی ہے کہ ایکچولی ایجپٹ میں کچھ تنظیم کہہ لیں یا کوئی گروپ کہہ لیں اس طرح تھا جو کہ اکانومی بوسٹ کرنے کے لیے تقریباً 30 سے 40 میجر فیسٹیول مناتے تھے اسلام کے نام پہ، اور وہ ایکچولی سنی نہیں تھے بلکہ وہ شیعہ تھے. اور تو ایکچولی 12 ربیع الاول کو پہلی بار سیلیبریٹ ان لوگوں نے کیا تھا، جو کہ بہت عرصے تک کہ وہاں چلتا رہا. وہ ہر مطلب اب سوچ لیں 30 سے 40 فیسٹیول سال میں منانا، یعنی کہ ہر ہفتے کے بعد ہی کوئی ایک فیسٹیول کھڑا ہوتا ہوگا جس میں پھر نئے کپڑے خریدنا، اور جو فیسٹیول اور جو بھی ہم تہوار کی جو تیاریاں ہیں، ہر تہوار کی ایک الگ طرح کی تیاری ہوتی ہے نا. تو وہ پھر سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، انہوں نے منانا شروع کیا، اور اس کے تقریباً 150 سال بعد عراق میں ایک گورنر نے اس چیز کا آغاز کیا، اور تب سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. حالانکہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلائل ملتے ہیں، جو کتابیں ملتے ہیں، اس میں سب سے کمزور یہ ڈیٹ ہے کہ 12 ربیع الاول تو ہے ہی نہیں. صرف اور صرف ایک ابن اسحاق کی کتاب میں جو ہے انہوں نے لکھا، جس کی کڑیاں بہت کمزور ہیں، اسناد بہت کمزور ہیں، لیکن جو ایکچوئل ڈیٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ علماء کا جو کہنا ہے وہ ہے 2nd، 8 اور 10th. ان تین میں سے کچھ مطلب میجورٹی علماء ان تین پہ ہیں کہ ان تین میں سے ڈیٹ ہے. کچھ بہت ساروں کا اتفاق ہے 2 پر، بہت ساروں کا اتفاق ہے 8 پہ، بہت ساروں کا اتفاق ہے 10 پہ، لیکن انفارچونیٹلی 12 پہ کسی کا بھی نہیں ہے سوائے ایک کے. لیکن بس وہ سلسلہ اور وہ فیسٹیول ایک طرح سے شروع ہو گیا، اور وہ اب تک چلتا آ رہا ہے سلسلہ. مجھے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ لگی تو میں نے کہا میں شامل کرتی ہوں. خیر، پھر حضرت آمنہ سے جو ہے وہ جو ہے پھر چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو روایت ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ کے جسم سے ایک نور نکلا جو کہ ملک شام کی طرف جس نے روشنی کر دی. تو ایک یہ جو ہے اوتھینٹک حدیث ملتی ہے، اس کے علاوہ کچھ خاص حدیثیں نہیں ملتی کہ جو ہے وہ پیدا ہوئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو اس میں تھوڑا سا ذرا بہت ساری چیزوں کی ایڈیشن ہے. اس کے بعد پھر معلومات ملتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہاں کا ایک رواج یہ تھا کہ کچھ خاص قبیلے ہوتے تھے جو کہ سالانہ آتے تھے کچھ جگہوں پہ، اور وہاں پہ جو نیو بورن ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. یہ ان کا کلچر تھا، اور اس کی 3-4 وجوہات تھیں وہ اس لیے اس طرح کرتے تھے. نمبر 1 ایک تو یہ کہ شہر کی لینگویج بہت بدل جاتی ہے بنسبت اس کے کہ ایک جو پرانے یا چھوٹے جو پیور علاقے ہوتے ہیں ان کی، تو ان کو عربی زبان جو تھی شہر کی اوبیسلی خراب ہو گئی تھی، جیسے ہمارے ملک میں بھی ہے کہ زبان اگر پیور زبان سیکھنی ہے تو اس لیے ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا جو کہ شہر سے دور کوئی علاقہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ شہر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے اور ایکچولی ایک مشکل اور ٹف لائف دینے کے لیے. تو یہ ان کا جو ہے کلچر تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا تھا تو اس کو جو ہے وہ عورتیں جن کے پاس آلریڈی کوئی بچہ ہوتا تھا جو رضاعت کر سکتی تھیں وہ آتی تھیں، اور وہ بچے جو ہے یعنی کہ گھر کے فیملی ممبرز ان میں سے چنتے تھے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نینیز جس طرح ہوتی ہیں کہ ہم نینی کو چوز کرتے ہیں بیبی کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے یا جو کرنے کے لیے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے سالانہ اور وہ چوز کرتے تھے اور ان کو پھر بچہ دے دیا جاتا تھا 1 سال 2 سال کے لیے، اور پھر بیچ میں ڈیورنگ دیٹ جو بھی وزٹ وغیرہ ہو وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد بنی سعد بن بکر ایک قبیلہ تھا جس میں حلیمہ سعدیہ تھیں، اور حلیمہ سعدیہ انتہائی ایک غریب گھر سے تعلق تھا ان کا. تو مطلب ان کے پاس کچھ بھی خاص نہیں تھا.
تو جب جیسے ہی وہ لوگ مکہ آئے پورا ایک قافلہ آتا تھا، تو ساری عورتوں کو جیسے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو یتیم ہے، اس کے تو والد ہی نہیں ہیں، تو کیونکہ اوبیسلی اس کے بدلے پیسے ملتے تھے، تو یہ کام لوگ پیسے کے لیے بھی کرتے تھے کہ مطلب اوبیسلی بچہ رہیں گے تو اس کے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریٹرن منی ملتا تھا. تو پتہ چل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور حلیمہ سعدیہ کا بھی یہی دل تھا کہ یہ بچے تو مجھے اس طرح اوبیسلی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، ایک ہفتے تک کہ وہ لوگ وہاں رکے، اتنا لمبا سفر کر کے دن بھر کا تو وزٹ ہوتا نہیں تھا، تو وہاں پہ وہ لوگ رکے، اور وہاں پہ رکنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کا ہوا کہ میری تمام سہیلیاں جو بھی میرے ساتھ آئیں تھیں سب کو بچہ مل گیا، صرف مجھے نہیں ملا، اور پھر آخر میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے. تو ان کے ہسبینڈ نے بولا کہ ایسا کرو کہ تم اس کو لے لو، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے مطلب یہ یتیم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میں برکت دے گا. تو یہ جو ہے، اور پھر ان کو یہ بھی ہوا کہ میری ساری دوستوں کو مل گیا، تو مجھے ہی برا لگا، جیسے شرم آئی، تو انہوں نے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور وہ چلی گئیں. اب وہ بتاتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ ان کے پاس جو ہے ایک گدھی تھی جس کے اوپر وہ بیٹھے، جس پہ وہ بیٹھ کر آئے تھے، جو کہ شدید اوبیسلی بھوک کی وجہ سے کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، جس میں اس میں چلنے کی طاقت ہی نہیں تھی. پورا قافلہ آگے جا رہا تھا، وہ آخر میں چلے جا رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس گئے تو اسی اونٹ گدھی کی رفتار میں بہت زیادہ فرق تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سی برکات آئیں ان کے گھر میں. اور میں اس کو شارٹ کروں گی کہ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک بوڑھی بکری تھی جس میں دودھ بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ بکری دودھ دینے لگ گئی کہ محلے والے بھی جو ہے اس سے پورا گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سب نے آرام سے پیا. ایون خود حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بچے پہلے جو ہے لگتے تھے، رات میں سو نہیں پاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے فیڈ کرانا شروع کیا تو دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اس کے علاوہ جو ان کے رضاعت کے بھائی بہن تھے ان سب نے پیٹ بھر کے فیڈ کیا اور بہت ساری برکات ہوئیں. اور اس طرح ہی کرتے کرتے پورا سال گزر گیا. اب حلیمہ سعدیہ کو جو ہے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں اس میں کوئی بات تو ہے، جس سے ان کا دل تھوڑا وہ ہو گیا کہ نہیں مجھے اس بچے کو ریٹرن نہیں کرنا، اس کے ہونے سے بڑی برکات ہے. پھر اسی طرح جب وہ گئیں واپس ریٹرن کرنے کا ٹائم آیا، وہ گئیں اور حضور نے حضرت آمنہ سے دوبارہ سے ان کو کنونس کیا کہ نہیں ابھی بچے کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے، جو بھی 10 کہانیاں ان کو سنائیں، اور سم ہاؤ حضرت آمنہ کنونس ہو گئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان کے پاس جانے دیا. اور اس طرح کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا خیال ہے 4 سال کی عمر تک کے ادھر رہے. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ شق صدر کا ہوا. واقعہ شق صدر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے جب جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو آ کے پکڑ لیا. اور وہاں پہ جو بچے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیل رہے تھے وہ سب ڈر گئے اور جا کے انہوں نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا کہ حضور کہ محمد کا تو قتل ہو گیا، محمد کا قتل ہو گیا. تو ہوا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑا، ان کا جو ہے چیسٹ کاٹا، اس میں سے ہارٹ ان کا دل نکالا، گولڈن برتن میں زمزم کے پانی میں دھویا. لیکن وہ دھونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک بلیک کلر کا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے دل میں ڈالا ہے، جو کہ شیطان جس میں وسوسے ڈالتا ہے، جو شیطان کی طرف سے ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے جیسے ہی بچہ بورن ہوتا ہے شیطان اس کو اپنی نفرت کی وجہ سے، اپنی جو اس کی فطرت ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو اتنی زور سے نوچتا ہے، کیا کرتا ہے کہ وہ بچہ روتا ہے. ہمیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو روتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں آتا ہے اور شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور یہ جو ہارٹ میں جو بلیک کلر کا ایک چیز ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے جو کہ شیطان کا جو وہ حصہ ہوتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکال دیا اور بولا
مطلب حدیث میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کو نکال دیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ورڈ ٹو ورڈ نہیں یاد ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ بولا کہ کیا آپ کے ساتھ اب شیطان کا معاملہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ اب جو شیطان ہے وہ مجھ سے غلط باتیں نہیں کرتا، وہ مجھ سے صرف اچھی باتیں کرتا ہے، وہ مجھے صرف اچھے وسوسے دیتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ حصہ نکال دیا۔ اور پھر خیر وہ زمزم کو ایک گولڈن برتن میں دھویا، دل کو زمزم میں جو کہ ایک گولڈن برتن میں تھا اس میں ڈپ کیا، نکالا اور واپس چیسٹ میں لگا دیا۔ اور کہا جاتا ہے حضرت ابو انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ مارک تھا وہ باقاعدہ نظر آتا تھا، یعنی کہ وہ صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ انہوں نے وہ لائن ایک چھوڑ دی جو کہ باقاعدہ نظر آتا تھا، جیسے کہ ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہو۔ تو یہ جو ہے واقعہ شق الصدر کا ہوا۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو بچوں نے تو جو شور مچا دیا کہ بھائی محمد کو تو مار دیا، اب تو حلیمہ سعدیہ بھی بھاگ کر آئیں، اور اس واقعے کے بعد وہ تھوڑا ڈر گئیں کہ بھائی اس بچے کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہے۔ ان کو اندازہ تو تھا کہ برکات تو ہیں، لیکن یہ جب ہوا اس کے بعد انہوں نے جا کے خاموشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس واپس کر دیا۔ میں نے ویڈیو میں اور 3 چھوٹے چھوٹے واقعات سوچے تھے شامل کرنے کا، لیکن ابھی ویڈیو آلریڈی آدھے گھنٹے کی ہو گئی ہے، تو میں اس سلسلے کو پھر یہیں ختم کرتی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ میں بھی یہ 2 چیزیں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے الگ سے ڈال دوں، اور اگلا چیپٹر پھر میں یا تو پھر اگلی ویڈیو میں کور کروں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بس آسانی کرے۔ چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، مجھے بتائیے گا کہ کتنا انٹرسٹنگ لگا۔ اوکے، السلام علیکم۔